تو آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس ذات پر کہ جسے دنیا امام بوصیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام بوصیری ثم دلاسی ثم سنہاجی۔ حضرت امام بوصیری، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ذہنوں تک وہ بات نہیں پہنچی ہوگی کہ میں کس شخصیت پر آج، اس شخصیت کی سیرت پر آج کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو بتاتا چلوں کہ عالم اسلام میں مشہور و معروف قصیدہ جسے دنیا قصیدہ بردہ سے یاد کرتی ہے، قصیدہ بردہ شریف کہ جس کا پہلا ہی مطلب ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ اس قصیدے کو جس نے لکھا وہ ذات ہے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ قصیدہ صرف چند اشعار پر نہیں بلکہ اس قصیدے میں ٹوٹل 161 اشعار موجود ہیں، 161۔ اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس قصیدے کی تاثیر کے بارے میں کئی بزرگان دین نے بتایا ہے کہ اس میں متعین اشعار ہیں، یعنی اس قصیدے میں تمام امراض کا علاج بھی موجود ہے۔ یعنی بزرگان دین نے کچھ اشعار متعین کیے ہیں کہ ان کو خاص جب کوئی مرض لاحق ہو تو اس مرض کے علاج کے لیے فلاں شعر، اس مرض کے علاج کے لیے فلاں شعر، یوں کر کر اس قصیدہ بردہ کے اشعار کو پڑھ کر اس سے کہتے ہیں کہ یہ استفادہ ہوتا ہے کہ انسان ان بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے جن بیماریوں سے دوائیاں بھی فوری طور پر علاج نہیں دے پاتی ہیں۔ تو قصیدہ بردہ کی یہ مقبولیت کا راز کیا ہے اور کون ہے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ چونکہ بالتفصیل تو ساری باتیں آپ تک ارسال نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مختصر اور جامع طور پر آپ کے سامنے ان کی سیرت مبارکہ کی، صرف سیرت مبارکہ بلکہ کہہ دیجئے کہ آپ کی ٹوٹل عمر 87 سال کی جو عمر ہے، تو میرے مطالعے کے حساب سے میں نے آپ کی عمر کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ آپ کے تصوف میں آنے سے پہلے کا، اور ایک حصہ آپ کے تصوف میں آنے کے بعد کا۔ تصوف میں آنے سے پہلے آپ کی سیرت مبارکہ کیا رہی، آپ کی پیدائش، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، اور 63 ایئرز تک یعنی 63 سال تک آپ تصوف میں نہیں آئے۔ لیکن پھر جب 63 سال کے بعد جب آپ کی تلاش مکمل ہوتی ہے تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ، اپنے مرشد کے حادثت حق پرست پر کہتے ہیں بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت کر کر آپ دنیا کو ایک طرف کر کے رب تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت، و حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہے، لیکن پھر آپ کو شیخ کے کرم سے اور مرشد کی نگاہ سے وہ کمال عشق مصطفیٰ ملتا ہے جو اس سے پہلے آپ کو نہ ملا۔ حضرت شرف الدین محمد بن سعید المعروف امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کی ولادت سن ہجری 608 آپ کے ننیال میں مقام ولاس میں ہوئی، اور پھر آپ کی ولادت کے بعد آپ کا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم اور تربیت کی جب بات آئی تو والد اور والدہ دونوں غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور جب غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے تو بچپن سے ہی اپنے بیٹے کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ بیٹا تو بڑا ہو تو پھر تو اس طرح سے کام کر کہ گھر میں کچھ راشن آ سکے، گھر کا کچھ گزران ہو سکے، گھر کا کچھ گزران ہو سکے۔ اور حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں، تعلیم حاصل کروں، میں ایجوکیشن لوں، تاکہ میں آگے کی جو تعلیم ہے میں وہ تعلیم حاصل کر سکوں، اپنا ایک نام بنا سکوں۔ اب بیٹے کی خواہش ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور والدین چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے تاکہ اس کے کام کرنے کے بعد جو اجرت آئے، جو تنخواہ آئے، تو اس سے گھر کا گزران ہو سکے۔ اب گھر کی غریبی کا ماحول یہی تھا،
تو اسی کشمکش میں کئی عرصہ گزر گیا، بیٹا کہتا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، والدین کہتے کہ نہیں تمہیں تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں تو گھر کا گزران چلانا ہے، گھر کا راشن پانی تمہیں دیکھنا ان تمام چیزوں کو۔ جب یہ ساری کشمکش میں ہی تھے کہ ایک وقت ایسا آتا گیا کہ اچانک امام بوصیری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ اجازت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں، میں مصر جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب والدہ نے جب اپنے بیٹے کو اجازت دی تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب والدہ کی اجازت سے آپ مصر تشریف لاتے ہیں۔ والدہ کی اجازت سے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے مصر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ آپ کی جو شروعاتی تربیت ہے، یعنی آپ کو 13 سال تک والد گرامی کی تربیت میں آپ رہے، تو 13 سال میں والد نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ اور یہ بات سوچنے والی بھی ہے کہ پچھلے زمانوں میں ہمارے جو بزرگان دین رہے ہیں، چاہے کتنے بھی غریب خاندان سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن وہ ہمیشہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چاہے کتنا بھی کہتے ہیں کہ غریبی میں حال ہو، لیکن پھر بھی ہمیشہ ہمارے بزرگان دین کے والدین اور ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، وہ اپنی اولادوں کو علم دین کی تعلیم اور علم دین کا درس دیتے، اور یہی حال رہا۔ حضرت امام بوصیری 13 سال میں حافظ قرآن بن گئے، اور پھر جب آپ 20 سال کی تقریباً آپ کی عمر ہوئی تو آپ مزید ایجوکیشن لینے کے لیے مصر پہنچے۔ اور جب مصر پہنچے، ہمارے یہاں آج کل کی یونیورسٹیز میں جو ماحول ہوا کرتا ہے، یعنی جو نیوبی ہوتا ہے، جو جس کا داخلہ نیا ہوتا ہے، تو اسے سینئرز حیران کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کی بلنگ کی جاتی ہے۔ کہا حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے آپ تعلیم لینے کے لیے، تو وہاں پر آپ سے جلنے والے اور آپ کے حاسدین کئی ہو گئے اور آپ کو ستایا جانے لگا، یہاں تک کہ آپ کے حاسدین ایسے ہو گئے، کیونکہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ذات تھی، آپ بڑے ذہین تھے، آپ بڑے ذکین تھے۔ اور کتنے ذکین تھے؟ کہا کہ آپ کا شہرہ ہونے لگا تھا، ہر جگہ پر آپ کو خطاطی میں مہارت حاصل ہو گئی، کیلی گرافی جو ہوتی ہے، یعنی ہاتھوں سے عربی کے خطوط لکھنا، خطاطی میں مہارت حاصل ہوئی، پھر آپ کو کتابت میں مہارت حاصل ہوئی، اور جب یہ خطاطی اور کتابت میں مہارت حاصل ہوئی تو اس وقت کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری آپ کو آفر کی گئی، اور آپ اس وقت سرکاری عہدے کے لحاظ سے منشی بنے۔ اور جب یہ ساری ترقیات آپ کی دیکھی جا رہی تھی کہ ہم سے بعد میں آنے والا اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے، تو آپ کے حاسدین بڑھتے گئے۔ اور یاد رکھے، جس کے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی مقام رکھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی منصب رکھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی عہدہ رکھتا ہے۔ اور حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کرتے جا رہے تھے، آپ سے جلنے والے لوگ بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس قدر کا حسد لوگوں میں بھرا ہوا تھا کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بیمار ہوئے نا، تو لوگوں نے افواہ پھیلا دی، کہ یہ شرف الدین انتقال کر گیا، وہ وفات پا گیا۔ جب لوگوں نے یہ ساری افواہیں پھیلا دی تو حضرت امام بوصیری کا خاصہ تھا، اور آپ سب سے زیادہ ماہر تھے شعر و شاعری میں، آپ سب سے زیادہ ماہر تھے شعر و شاعری میں۔ جب یہ سارے افواہیں پھیلا رہے تھے تو آپ نے پھر اشعار لکھنا شروع کیا۔ کیونکہ اب تک حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ستایا جا رہا تھا، آپ کے ذہن میں بس وہی نفرتیں بھری جا رہی تھی، اور یہ بھر بھر کر اتنی بھر چکی تھی کہ پھر جب آپ نے اس سارے جلال کو، سارے غصے کو اپنے شعر میں پیرونا چاہا، تو پھر آپ نے شعر و شاعری شروع کی، تو پھر اشعار لکھے، اور جن لوگوں نے افواہ پھیلائی تھی ان کے بارے میں آپ شعر لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں انتقال کر گیا، میں وفات پا گیا، نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو ان سے پہلے انتقال کر جائے، بلکہ میں تو ان کی قبروں پر جاؤں گا، ان کی قبروں پر روؤں گا۔ مطلب اشارتاً انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے پہلے وہ انتقال کر جائیں گے، میں انتقال نہیں کرنے والا بلکہ مجھ سے پہلے وہ انتقال کریں گے۔ اور ہر کسی کا جواب آپ اپنی شعر و شاعری سے دیا کرتے تھے۔ اور تعلیم کے بعد جو ہوتا ہے نا، عام طور پر ہمارے یہاں سمر ویکیشن ہوتا ہے اور طرح طرح کے ویکیشن ہوا کرتے ہیں، تو ویکیشنز میں تعلیم بھی ہو گئی، اور آپ جب کہتے ہیں سیاحت کے لیے نکلے
تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکہ معظمہ کا سفر کیا، 1 سال تک مکہ معظمہ میں رہے، مکہ معظمہ سے آپ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس میں آپ 10 سال تک رہے، آپ نے قیام کیا، 10 سال تک بیت المقدس میں قیام کیا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی دورے کے درمیان آپ نے علم دین پر مہارت بھی حاصل کی، علم دین حاصل کیا، اور تمام علوم و فنون جس میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے حاصل کیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا دورہ آج کا ہے کہ جو ہمارے اوقات ہماری فضولیات میں جاتی ہے، یہ ہمارا دورہ ہے کہ ہماری زندگی کے کہہ دیجئے نا کہ آدھی زندگی سونے میں ہوتی ہے، آدھی زندگی انسان کی نیند میں چلی جاتی ہے، آدھی بچ گئی تو ابھی یہ جو نیو جنریشن ہے اس کی آدھی سے آدھی زندگی گیمنگ میں جاتی ہے، یا تو سوشل میڈیا پر جاتی ہے، یا کسی بھی اور فضولیات میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ ساری عمریں، آدھی عمر نیند میں، آدھی بچی اس میں سے آدھی ہماری فضول اوقات میں جاتی گئے اور فضول چیزوں میں جاتی گئے۔ لیکن وہ دور کیا دور تھا کہ کہا کہ اس دور میں حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 سال تک بیت المقدس میں رہے اور آپ نے صرف وقت گزاری کی ہو؟ نہیں، بلکہ اس وقت بیت المقدس میں کئی بزرگان دین موجود تھے، جلوہ فگن تھے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا، کسب فیض کیا، کسب علم کیا، اور اس طرح سے آپ علم دین میں مہارت حاصل کرتے گئے۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر 10 سال کے بعد واپس مصر تشریف لاتے ہیں، 1 سال مکہ معظمہ میں، 10 سال بیت المقدس میں، پھر 10 سال کے بعد آپ واپس مصر تشریف لائے، اور واپس مصر تشریف لائے آپ کے عہدے پر قائم ہے۔ آپ کو نا مصر میں فوڈ انسپیکٹر کی ڈیوٹی کا فریضہ انجام دینے کی آفر کی گئی تھی، یعنی بازار میں جو پھل فروٹ بیچے جاتے ہیں تو اس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، کیا صحیح پھل فروٹ بیچے جاتے ہیں یا نہیں بیچے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ابھی تو ماحول خیر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آپ کو یہ آفر دی تھی، اور جب آپ کو آفر ملی تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، یہ ڈیوٹی نہیں چاہیے۔ حالانکہ اس وقت یہ سب سے بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا فوڈ چیکنگ، اور اس کا فوڈ چیکنگ کرنے والا فوڈ انسپیکٹر وہ اس وقت بہت بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ منشی رہے اور آپ نے کتابت میں گی، کہتے ہیں کہ اپنا فریضہ انجام دیا۔ پھر کیا ہوا تھا کہ آپ شعر و شاعری میں بھی پڑے ہوئے تھے، تو آپ کی شعر و شاعری کا شہرہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ وزراء، حکماء، علماء کے دربار میں جا کر اپنے اشعار سنایا کرتے تھے، وزراء کے دربار میں، شاہی درباروں میں جا کر آپ اپنے اشعار سنایا کرتے تھے، بادشاہوں کی کہتے ہیں بادشاہوں کے لیے اشعار لکھا کرتے تھے، وزراء کے لیے اشعار لکھا کرتے تھے، اور جب آپ سناتے تو بھر بھر کر آپ کو نذرانہ ملا کرتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا بچپن غریبی میں گزرا، پھر تعلیمی دور میں آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی، لیکن اب دور آ چکا تھا کہ آپ کی سرکاری نوکری بھی لگ چکی ہے اور آپ کو اپنی شعر و شاعری کے نذرانے بھی مل رہے ہیں، اور یہ آج کل کا نہیں ہے، بلکہ شاعروں پر پہلے سے یہ نوازشیں اور یہ نذرانے لٹائے جا رہے ہیں، اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا، حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نوکری بھی کر رہے ہیں، شعر و شاعری کہتے ہیں ایکسٹرا ڈیوٹی میں شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، وزراء، حکماء، علماء کے درباروں میں جا کر آپ اپنے اشعار سناتے گئے اور آپ کو بھر بھر کے نذرانے ملتے ہیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ پھر بھی آپ کی غریبی دور نہیں ہوئی، پھر بھی آپ کی غریبی دور نہیں ہوئی۔ اور یہ بڑی کہتے ہیں کہ بڑا ڈیپ جانے کے بعد، بڑا گہرا عمیق نظر رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کی غریبی دور کیوں نہیں ہوئی۔ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن تھا کہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تمام صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت یہ تھی کہ آپ بڑے سخی تھے، اعلیٰ صفت یہ تھی کہ آپ بڑی سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی پیسہ نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ کبھی کہیں کسی جگہ پر شعر و شاعری سناتے آپ کو انعامات سے نوازا جاتا، نذرانوں سے نوازا جاتا، اور وہاں سے آپ جب گھر لوٹتے راستے میں جتنے بھی مانگنے والے ملتے آپ ہر کسی کو دیا کرتے تھے، ہر کسی کو دیا کرتے تھے، چونکہ آپ نے غریبی میں زندگی گزاری تھی تو غریبوں کے درد کا آپ کو احساس تھا، آپ نے غریبی میں زندگی گزاری، بچپن گزارا، آپ نے غریب گھر میں جنم لیا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ غریبی کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ غریبوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے اور اپنا جو کچھ بھی تھا وہ سارا لٹا لیا کرتے تھے۔ جب گھر پہنچتے نا تو آپ کی اولاد کئی زیادہ تھی، آپ کے بچے زیادہ تھے، اور آپ کی بیوی جب گھر پہنچتے خالی ہاتھ لے کر آتے تو بیوی آپ سے جھگڑا کیا کرتی تھی۔ کئی اشخاص نے اور کئی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ کہ آپ کی شخصیت صحیح نہیں تھی، یعنی بیوی کا جھگڑا کرنا، روزانہ کا جھگڑا بیوی سے ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت صحیح نہیں تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔
میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بیوی جھگڑا نہ کرے وہ بیوی ہی نگی ہے، جو بیوی جھگڑا نہ کرے وہ بیوی ہی نگی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا یہ کامن سی بات ہے، اور آپ کے جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنا سارا مال غریبوں، فقراء اور یتیموں میں، مسکینوں میں لٹا دیا کرتے تھے۔ جب گھر آتے اور جب ہاتھ خالی دیکھتی بیوی تو کہتے بھائی ایک بات بتاؤ، کیا آپ کے ہاتھ میں چھید ہے؟ کیا مال کہیں گر جاتا ہے؟ یا پھر آپ کو اپنے اولاد کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو گھر بار سنبھالنا نہیں، چلانا نہیں ہے؟ اس لڑائی اور جھگڑوں میں آپ کا کہتے ہیں کہ وقت گزرا کرتا تھا۔ اور یہی حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ کہتے ہیں ان تمام معاملات میں تھے، 63 سال تک آپ ان دنیاوی معاملات میں رہے۔ آپ نے اشعار لکھے، دنیا والوں کے لیے شعر و شاعری کیا کرتے تھے آپ دنیا والوں کے لیے شعر و شاعری کیا کرتے تھے 63 سال کی عمر تک۔ 63 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، 63 سال کی عمر تک آپ نے یہی دنیا داری میں زندگی گزر بسر کی۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، اور عالم اور فقیہ اس لیے تھے کیونکہ آپ جس سرکاری دفتر میں کام کیا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ عیسائی بھی کام کیا کرتے تھے، یہودی بھی کام کیا کرتے تھے۔ تو عیسائی اور یہودی ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے علم کا مظاہرہ کیسے کرتے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے جب دیکھا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے تو پھر آپ نے تقابل ادیان کے لیے، یعنی کہتے ہیں کہ تقابل ادیان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والی قوم عیسائی، اور حضرت موسیٰ کے حواری یہودی، یہ لوگ جب مسلمانوں پر اعتراض کرتے تو ان اعتراض کا جواب دینے کے لیے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے بائبل کا مطالعہ کیا، توریت کا مطالعہ کیا، بائبل یعنی انجیل کا مطالعہ کیا۔ توراہ اور انجیل دونوں کا مطالعہ گہری نظر سے کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ساتھیوں سے جو آپ کے دفتر میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے گئے، تو تمہاری کتاب میں کہیں پر بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے گئے۔ اور دوسری بات جو تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اعتراض کرتے ہو، تو میں بتاتا ہوں توریت میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے۔ آپ نے گہرائی سے مطالعہ کیا، تقابل ادیان کا علم حاصل کیا، اور پھر آپ اپنے ساتھیوں کو اور اس دور کے بڑے بڑے عیسائی اور یہودیوں کو آپ نے چیلنج کیا ہے اگر کسی میں طاقت تو بتا دیں، تو یہ بات اپنا کہتے ہیں اپنا عقیدہ ثابت کر دے۔ اور میں عقیدہ ثابت کرتا ہوں، میں توریت سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت کرتا ہوں، انجیل سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت کرتا ہوں، اور قرآن سے بھی ہمارے عقیدے ثابت ہی ہیں۔ جب یہ کہنا تھا، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں زہر ہو گئے، کوئی آپ کی باتوں کا جواب، کوئی آپ کے چیلنج کا جواب نہیں لا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم بھی تھے۔ بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا کہ جب ان کا شمار صوفیوں میں کیا جاتا ہے، مقام تصوف میں، ان کا کہتے ہیں تصوف میں ان کا بھی نام ذکر ہے، تو انہوں نے کام کیا کیا ہے تصوف کا، انہوں نے صوفیوں جیسا کام کیا کیا۔ بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن بتاؤ میں بس ان کی مقبولیت اور کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کیا ہے، بس اس بات سے سمجھاتا ہوں کہ 63 سال تک آپ کی زندگی کا یہ پہلا حصہ ہے، 63 سال کا، 63 سال تک آپ دنیا میں رہے اور دنیا داری میں ایسے رہے کہ آپ نوکری بھی کر رہے ہیں، گھر بار بھی سنبھال رہے ہیں۔ ہاں لیکن ایسا بھی نہیں ہے آج کل کے دنیا دار کی طرح نہیں، ہم جیسے دنیا دار کی طرح نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، ایسا نہیں وہ دھوکہ بھی دیتے تھے، یہ دنیا داری نہیں، بلکہ دنیا داری وہ دنیا داری جو صوفیوں کے نظر میں دنیا داری ہے، جو صوفیاء کرام کے نظر میں دنیا داری ہے، وہ دنیا داری کی بات ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 63 سال تک آپ نے نوکری بھی کی، شعر و شاعری بھی کی، اور آپ اب تک نہ یہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے لوگوں کے لیے، بادشاہوں، وزراء کے لیے، حکماء کے لیے، ان کے لیے شعر لکھا کرتے تھے۔ 63 سال کے بعد مصر میں ایک شخصیت کا نام ابھر کر آیا۔ 63 سال کی آپ کی عمر ہے، اس وقت مصر میں ایک شخصیت کا نام بڑے زور شور سے لیا جانے لگا۔ پتا کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک شخصیت تھی جس کا نام حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور صوفیاء کرام میں ان کا بھی ایک الگ مقام ہے کہ یہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داماد بھی ہیں۔ یہ حضرت ابو العباس مصری، ان کی ولادت اسپین میں ہوئی،
اور اسپین سے یہ موروکو تشریف لاتے اور پھر وہاں سے مصر میں جب آپ نے شعرا سنا کہ ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ کے بہت بڑے امام گزرے، کہا جب ان کا شعرا سنا تو یہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس علم دین حاصل کرنے لگے۔ 20 سال کی عمر تھی حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا، اور کہتے ہیں کہ اپنے استاد کی بارگاہ میں مقبولیت اتنی ہوئی کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو العباس مصری سے کرا دیا، اور پھر یہ حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا شوہرہ مصر میں ہو رہا تھا، اور جب مصر میں آپ کا شوہرہ ہوا اس وقت آپ کی عمر 32 سال 32 ایئرس، اور حضرت امام بوصیری نے جب آپ کا نام سنا تب امام بوصیری کی عمر 63 سال کی تھی، 63 ایئرس، اور 63 ایئرس کی عمر، اور آپ نے جب سنا کہ ہے کوئی اللہ کا ولی، ہے کوئی ایک ایسا صوفی کہ جس کے خطاب میں، جس کی واعظ و نصیحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر دیا گیا، تو پھر آپ ایک مرتبہ مجلس میں گئے، اور مجلس میں جیسے ہی بیٹھے تھے، اور صوفیاء کرام کی یہ مجلسیں ہوا کرتی تھی، صوفیاء کرام کی مجلسیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ حضرت جنید بغدادی جب خطاب فرماتے تو کہتے ایک ساتھ 15-20 لوگ خوف خدا سے فوت ہو جاتے، 40-40 50-50 لوگ بے ہوش کے عالم میں چلے جاتے، ایسی صوفیاء نے اعظام کی تقاریر ہوا کرتی، واعظ و نصیحت ہوا کرتی۔ آج کل کی واعظ و نصیحت اور تقاریر کی طرح نہیں، بلکہ ان کی تقاریر میں ہمیشہ خوف خدا، فکر آخرت ہوا کرتی تھی۔ اور یہی حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب پہلی مرتبہ حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گئے اور آپ نے واعظ و نصیحت اور تقریر سنی تو حضرت امام بوصیری کا دل آپ پر آ گیا، پھر آپ روزانہ آنے لگے، روزانہ واعظ و نصیحت سننے لگے، اور جو روزانہ واعظ و نصیحت سننے لگے، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کی شان یہ ہوتی ہے انہیں دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، انہیں دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، اسی لیے ہم پیران اعظام کی زیارت کیا کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو عادت لگ گئی کہ آپ ہمیشہ حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آتے اور آپ کی واعظ و نصیحت اور تقریر سنا کرتے، اور پھر خاص بیعت و ارادت میں آپ حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت و ارادت میں آئے، آپ کے مرید بنے۔ بتاؤ، مرید ہے 63 سال کا، پیر ہے 32 سال کا، یہ فضیلت اور کمال عمر کا نہیں، بلکہ یہ فضیلت اور کمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ہے، کہ جو رب کی بارگاہ میں جتنا قریب ہے وہ اتنا بزرگ ہے، وہ اتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ 32 سال کی عمر میں حضرت ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ہیں، اور کس کے شیخ ہیں؟ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کس کے شیخ؟ امام بوصیری۔ اور امام بوصیری نا 63 سال کے بعد آپ نے دنیا داری چھوڑی، 63 سال کے بعد پھر آپ کے 24 سال عشق مصطفیٰ میں گزرے، کیونکہ آپ کے والد چونکہ حضرت امام بوصیری، آپ کے والد حضرت سعید بن عماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے عاشق رسول تھے، اسی لیے انہوں نے نام امام بوصیری کا نام محمد رکھا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور بیٹے کو بھی عشق مصطفیٰ شیخ کے کرم سے ایسا نصیب ہوا کہ پھر آپ فنا فی الرسول ہوئے۔ کہتے ہیں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو آپ کے عمر کے آخری حصے میں فالج کی بیماری ہوئی، فالج لگا یعنی لکوا لگا، پیرالائسس۔ کہتے ہیں کہ آپ کے داہنی جانب لیفٹ سائڈ سے آدھا جسم بیکار ہو گیا، یعنی حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا جسم، بڑے طبیبوں کو بلایا گیا، ڈاکٹروں کو، معالجوں کو بلایا گیا، سب نے جواب دے دیا کہ یہ مرض ایسا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب تو یہ تمہاری موت تک یہ مرض تمہارے ساتھ رہے گا۔ امام بوصیری نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ عمر بھر میں نے بادشاہوں کے لیے لکھا، وزراء کے لیے لکھا، حکماء کے لیے لکھا، دنیا داروں کے لیے لکھا، زمینداروں کے لیے لکھا، اب چونکہ اب میری عمر کا آخری حصہ بھی آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں نبی کی شان میں کچھ لکھ کر چلا جاؤں، ایک مرتبہ نبی کی شان میں لکھوں۔ پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، 161 اشعار آپ نے، ایک روایت میں 160 بھی ہے، روایت میں 160 بھی ہے جو مطلب کو شمار نہیں کرتے، کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 161 اشعار، کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت میں لکھے، اور آپ نے لکھا نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ تو یہ جو پہلی لائن تھی، اس پہلی لائن کے بعد آپ کو دوسری لائن نہیں مل رہی تھی، مکمل نہیں ہو رہی تھی دوسری لائن، آپ نے 160 اشعار لکھ لیے، سارے اشعار لکھ لیے، لیکن اس لائن پر آپ اٹکے ہوئے تھے۔
آپ کو اس لائن کے لیے کوئی دوسری لائن پرفیکٹ بیٹھتی ہوئی نہیں مل رہی تھی، اور آپ اسی خیال میں تھے، آپ سو گئے، اور جب خواب میں سونا تھا کیا دیکھتے ہیں؟ اور یہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام اور مرتبہ آپ اس سے سمجھے کہ شیخ کا کرم ایسا ہو گیا کہ آپ مصر میں ہی تھے، اور آپ کو بازار میں ایک بزرگ شخص ملا، ایک اللہ کا ولی ملا، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے بوصیری، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بوصیری کیا ابھی تک حضور کا دیدار نہیں ہوا؟ ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بوصیری، اچانک آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کر پوچھ لے کیا حضور کا دیدار نہیں ہوا؟ سوال کرنے والوں کو بھی آپ پکڑیں گے کہ بھائی تو نے یہ سوال کیسے کر لیا، اور بتا تو صحیح بات کیا گئے؟ لیکن کیا سوال کرتے؟ سوال کر کر وہ فوراً وہ بزرگ اچانک سے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور حضرت امام بوصیری کے دل میں بس یہ اشتیاق ہو گیا، اور آپ عشق مصطفیٰ میں تڑپنے لگے۔ یہاں آپ نے 160 اشعار مکمل کیے، اور مولا یصلی وسلم دائما ابدا پر اٹکے ہوئے گئے، دوسری لائن آپ کو مل نہیں رہی ہے۔ اب بس اسی فکر و خیال میں سوتے ہیں، اور سوتے کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے، خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے گئے، مجمع لگا ہوا گئے، حضور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے گئے، اور پھر امام بوصیری کہتے ہیں کہ میں گیا اور مجھ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ بوصیری وہ جو تم نے قصیدہ لکھا ہے وہ قصیدہ پڑھ کر سناؤ۔ امام بوصیری سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بوصیری وہ قصیدہ جو لکھا گیا تم نے وہ قصیدہ پڑھ کر ہمیں سناؤ۔ امام بوصیری نے کہا کہ میں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا گیا، میں نے 160 اشعار پڑھے، اینڈ میں آخر میں مولا یصلی وسلم دائماً ابدا پر اٹکا رک گیا، تو حضور کہتے ہیں کہ ایک لائن تمہاری ایک لائن ہماری، کہہ دو مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، پھر اس کے بعد یہ میری لائن ملا دو علی حبیبی کا خیر خلق کلہم، کہا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ امام بوصیری نے پورا قصیدہ مکمل کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آپ کی پیٹھ پر پھیرا، اور آپ کو اپنی کہتے ہیں بردہ شریف یعنی چادر آپ کو عطا فرمائی، چادر کو ہی بردہ کہا جاتا ہے، کہا اپنی چادر عطا فرمائی۔ اور جب امام بوصیری کی آنکھ کھلتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ چادر آپ کی آغوش میں آپ کے جسم پر ہے، آپ کے جسم پر وہ چادر موجود ہے، اور آپ نے سوچا کہ میں کھڑا ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا؟ آپ جیسے بستر سے کھڑے ہوتے ہیں آپ کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، آپ کا پورا جسم صحیح سلامت۔ امام بوصیری کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قصیدہ لکھا تھا تو حضور نے آپ کو انعام عطا فرمایا، انعام میں شفا بھی دی اور آپ کی نشانی ایک چادر مبارک بھی عطا فرما دی۔ اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس میں 161 اشعار ہیں، کچھ خاص اشعار ایسے متعین بھی ہیں کہ جو کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے، ان کے وظائف ہیں، ان کے ورد ہیں۔ اور اس کی مقبولیت کا شہرا کہتے ہیں، اس کی مقبولیت اور اس کی مقبولیت کا شہرا کیسے ہوا؟ وقت کا حاکم، اس وقت جو وقت کا وزیر تھا بہاؤالدین، جب اس نے یہ سنا نا کہ بوصیری کے خواب میں حضور آئے اور حضور نے شفا عطا فرمائی، حضور نے اپنے دست اقدس کو پھیرا تو بوصیری کا لقوہ جاتا رہا، تو پھر اس نے بلایا کہ وہ قصیدہ بردہ لے کر آؤ۔ قصیدہ لے کر جب اس کے پاس لایا گیا تو وہ کہتے ہیں روزانہ اپنی ٹوپی اتارتا، اپنا جو شاہی ٹوپی ہوتی وہ ٹوپی اتارتا، اپنے جوتے اتارتا، اور پھر مجرم کی طرح کھڑا ہو جاتا اپنی نگاہوں کو جھکا کر، اور پھر کہتا کہ پڑھ کر سناؤ، تو اسے قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر سنایا جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سارے مرض بھی دور ہو جاتے اور میں ٹینشن فری زندگی گزار رہا تھا، ٹینشن فری، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خدشہ نہیں۔ یہ بہاؤالدین، اور اسی کے کہتے ہیں کہ اسی کے سناشا میں ایک شخص تھا کہ جس کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا نا، آشوب چشم، تو اس کی آشوب چشم کا کہتے ہیں اس میں اضافہ ایسا ہوا کہ قریب تھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہونے والی تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہونے والی تھی، اس قدر اس کو آشوب چشم ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوا کہ وہ شخص کو کسی نے بتایا کہ جو آپ کا پہچان والا کہ آپ کا سناشا وہ بہاؤالدین وہ روزانہ قصیدہ بردہ لا کر پڑھتا ہے اس طرح سے، تو اسے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، آپ بھی کچھ وظیفہ کر کر دیکھیں۔ تو رات کو اسے بات بتائی، کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ صبح گیا، اور ایک کتاب میں کہ وہ راتوں رات بہاؤالدین کے پاس گیا اور جا کر کہتا گیا کہ وہ جو قصیدہ بردہ ہے لاؤ مجھے دو۔ قصیدہ بردہ انہیں دیا گیا، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، اللہ نے انہیں بھی شفا عطا فرمائی، اللہ نے انہیں بھی شفا عطا فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انعام کے طور پر اپنی چادر شریف بھی عطا فرمائی، اور آپ نے اپنا دست مبارک پھیر کر
لقوے کی بیماری سے شفا بھی دی. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں آنا، یہ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. کہا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، شیطان میرا متمثل نہیں بن سکتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں آنا حضور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں خواب میں دیکھا تو ان قریب وہ ضرور مجھے حقیقت میں بھی دیکھے گا. یہ حضور کا ارشاد ہے. اگر پوری عمر بھی نہ دیکھے تو موت سے پہلے ضرور میں اسے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا.